یاد رکھیے سکون کا تعلق محبت سے ہے. اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو دیکھنے سے سکون مل جاتا ہے. علی سے محبت ہے تو نام علی سنو گے تو سکون ملے گا. کسی کو کسی دنیا والے انسان سے محبت ہے تو اس کا نام سنے گا تو سکون ملے گا. لوگوں کے افیلیشن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی، اپنے لیڈرز کا نام سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے. تبھی خدا نے شرط رکھی، بندے خدا یہ نہیں کہ تجھے سکون صرف عبادت میں مل رہا ہے تو فلاں دشمن کو مثلا خدا نہ خاصہ شراب میں سکون نہیں ملے گا، نشے میں سکون نہیں ملے گا، بت خانے میں سکون نہیں ملے گا. جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا تو سکون ملے گا. اگر کسی انسان سے محبت کی اس کی رفاقت میں سکون ملے گا. اگر خدا سے محبت کی تو اللہ کی ہم نوائی میں سکون ملے گا. تو اللہ نے شرط رکھی سکون کا تعلق محبت سے ہے. تبھی شرط رکھ دی کہ بندے خدا جب محبت کرو تو یہ سوچا کرو کہ یہ نجس محبت ہے یا پاک محبت ہے. نجاست میں بھی کبھی کبھی انسان سکون کو تلاش کرتا ہے لیکن ٹیمپریری سکون ہوتا ہے. ابدی سکون اگر چاہیے جو قبر کے دہانے تک تیرے ساتھ ہو وہ عشق خدا کی محبت ہے، وہ عشق محمد اور آل محمد کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. ایران کے ایک ذاکر ہیں حمید علیمی، بہت اچھا ذاکر ہے. اس کا ایک فارسی شعر ہے، میں نے بڑے شاعروں کو بولا اس کا اگر ترجمہ اردو میں ہو تو بہت ہی. ایرانیوں کی ایک عادت ہے جب وہ اہل بیت سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑے خودمونی ہوتے ہیں، مطلب بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں. پاکستان میں پھر ایک ادب کا رشتہ بہت زیادہ ہے تو ہم اتنے فرینک نہیں ہوتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو وہ امام حسین کو مخاطب کرتا ہے. اب حمید علیمی وہ ہے جو 13 سال سے نوحہ خوانی کر رہا ہے. اب اس وقت ایج کے اس حصے میں ہے کہ داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، بال جھڑ چکے. تو امام حسین کو کہتا ہے ہوا ست ہست، یعنی مولا حسین کیا آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ امام کو کہتا ہے کہ مولا ہوا ست ہست، کہ آپ کی توجہ ہے اپنے اس ادنا سے ذاکر کی طرف کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرے بال سفید ہو گئے ہیں. مولا تیرا ذاکر بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں مولا تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا. یعنی جو حسین میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آج بھی حسین تو وہی ہے، لیکن مولا ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ، یہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، یہ دن بدن فرسودہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہر محبت ایک مقام پہ دم توڑ دیتی ہے. بچہ کھلونے سے محبت کرے گا، بڑا ہوگا وہ دم توڑ جائے گی. لیکن ایک محبت ہے جو بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی اور قبر کے دہانے تک یہ محبت ساتھ رہتی ہے. اور یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ فنا کا عشق نہیں ہے، یہ بقا کا عشق ہے. بقا کا عشق ہمیشہ باقی رہتا ہے. ایک جملہ اور ربط مصیبت، کبھی یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو، کہا آل رسول سے مودت کرو. یہاں پہ آ کے ہمارے درمیان امتحان ہوتا ہے. اب یہ قلب ہے، اب قلب کے پیالے میں بیٹے کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، وطن کی محبت بھی ہے، گھر کی محبت بھی ہے، اور اسی پیالے کے کسی کونے میں اہل بیت سے محبت بھی ہے. اب یہاں پہ آ کے بندہ پھنس جاتا ہے جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. بیٹا یا حسین، گھر یا حسین، جان یا حسین، عزت یا حسین، کس کو پہلے رکھوں؟ تو اب یہاں پہ بندہ پھنس. یہ نہیں کہ قاضی شریح کے دل میں امام کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ مدینے والے جو سیدہ کا گھر جلانے گئے تھے ان کو سیدہ سے محبت نہیں. بخاری کے جملے ہیں، خلیفہ اول جناب سیدہ کے گھر جاتے ہیں، راوی کہتا ہے جب گھر سے واپس آیا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، اور پوچھا کہ ابا بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں نے بڑی معذرت خواہی کی لیکن نبی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، اس جملے نے مجھے رلا دیا. اب روتا وہی ہے جس کے دل میں محبت، یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کس کی زیادہ تھی. قاضی شریح کو کہا لکھ حسین واجب القتل ہیں، سیاہی کو سر پہ مارا کہ میں لکھوں حسین واجب القتل ہیں. اور جاتے جاتے جب سکوں کی تھیلی
اس کے پاس رکھ کر گئے. اب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوا, ایک طرف مال ہے, ایک طرف حسین ہے, کرے تو کیا کرے, اس نے مال کو چنا. یہی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی محبت ہے. تبھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ مولا مودت اور محبت کا فرق کیا ہے, کہ محبت بیوی سے کرو, بچوں سے کرو, مال سے کرو, بدن سے کرو, وطن سے کرو, اپنی زبان سے کرو, اپنے کلچر سے کرو. لیکن فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کربلا محبتوں کا میدان نہیں, کربلا مودتوں کا میدان ہے. جہاں لشکر مہدی سے ملا دے